مختلف اقسام ہے اعتماد کرنے کی. جو بات ہم اس ہفتے ہم نے پروگرام میں جس پہ زیادہ زور ڈالا وہ یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو گھر کے اندر ہو گیا, کام کرنے والی جگہ پر ہو گیا, کہیں پر بھی آپ باہر ہیں, دوسروں پہ اعتماد کرنا کیوں ضروری کیوں ہے یہ اعتماد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں میں ناظرین کی خدمت میں. یہ مہینہ ضیافت اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم مہمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس مہینے میں ان کے نماز و روزے قبول ہو انشاءاللہ. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر ہمارے گناہیں دھوئی جاتی ہیں, یہاں پر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش ہوتی ہے. اور اس مہینے میں چاہیے کہ ہم کو جتنا ہو سکے نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے اور برائیوں سے دور رہے. بے شک بالکل, کیونکہ احادیث میں روایت میں اس میں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جھگڑا جاتا ہے, ٹھیک, اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے. صحیح. اسی اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ پہ توکل کرے. ٹھیک ہے. توکل بھی ایک وضع کا اعتماد ہے, ایک وضع کا بھروسہ ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی بغیر توکل کے آپ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. یعنی آپ کے جو تمام امور ہیں آپ جب توکل کرتے ہیں یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اس پہ آپ کو خود دیکھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور آپ کو جو چیزیں جو ہے سو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی سب چیز ٹھیک ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جامعے میں سوسائٹی میں بھی اعتماد بھروسہ لازمی ہے, ضروری ہے. خواہ وہ گھر میں ہو, دوستوں کے ساتھ ہو, کام پر ہو, یا تو سوسائٹی ہو, یا نیشن وائز ہو, یا جو خود مملکت میں ہو, کہ آپس میں جو باہمی میں جو بھروسہ جو ہوتا ہے جو موجود جو ہے اس سے سوسائٹی آگے بڑھتی ہے, اس سے چلتی ہے. نہیں تو بنا اس کے کوئی سوسائٹی کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتی. جیسا کہ اگر ماں باپ کی اگر گھر کی مثال لے لیں, ماں باپ کو اگر بچوں پہ اعتماد ہے اور بچوں پہ بھروسہ ہے تو پھر وہ اس سے یعنی ٹھنڈی دلی سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور گمراہی کی طرف نہیں جا رہے ہیں, اور ان کی بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جب بھائی بہن یا دیگر رشتہ داروں کا آپس میں اعتماد جب فضا جب موجود ہوتی ہے, اس کی جب فضا جب پائی جاتی ہے تو اس میں تقریباً سارے امور آسانی سے آگے بڑھتے ہیں. اور کیونکہ اعتماد ایسی چیز ہے جو آئندہ کے لیے چیز ہے, آئندہ کے لیے سوچتا ہے انسان, یعنی اس کے حال کے نہیں. یعنی اعتماد میں ناظرین کو واضح کرتا چلوں کہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے. ایک بھروسہ کرتا ہے جس پہ ایک بھروسہ ہوتا ہے, اس پہ بھروسہ کرنے والا اپنی تقریباً تمام ساری جو چیزیں ہیں خواہ وہ والنٹری ہو یا بائی فورس ہو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پر اس کا کام ہے کہ جب وہ بھروسہ کیا ہے تو اس کو پورا بھروسہ کو اپنے حد تک رکھیں اور اس کو جو مسٹرس نہ کریں اس کو. بالکل صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گفتگو آپ کے ساتھ بھی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اور یہاں پر ہم چلتے ہیں کیسر عباس صاحب کے پاس. کیسر صاحب, ڈاکٹر شبر علی نے کہا کہ ایک سوسائٹی کا ایک بڑا اہم جز ہے بھروسہ, اعتماد کرنا ایک دوسرے پہ. سوسائٹی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. کیا آپ میری اس بات کو مانتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلامک سوسائٹی آپ کو نظر آئے گی, جہاں مسلمان آباد ہیں, وہاں پر ایک بڑا خوشگوار سا ماحول دیکھا جاتا ہے ہمسایوں کے درمیان, بے شک وہ ہمسائے نہ بھی ہوں, آپس میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی مہمان آتا ہے دروازے پہ, اس کو اندر بلانا, کھانا کھلانا, زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اگر ہم موازنہ کریں غیر مسلم سوسائٹیز سے, اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. شکر ہے اس پاک ذات کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی اور ہماری زندگی میں یہ بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر لوٹ کے آیا. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, روزے تم پر واجب کیے گئے ہیں ویسے ہی کہ جیسے تم سے پہلے والی امتوں پہ واجب کیے گئے تھے, اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ. تو قرآن نے روزوں کا فلسفہ واضح بتا دیا, آشکارا بتا دیا, کوئی مبہم نہیں, کوئی متشابہ نہیں, کہ روزے کا فلسفہ انسان کے اندر تقوی کا پیدا کرنا ہے. تو ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان لوٹ کے آ گیا. ہم آج سے اپنے آپ کو ایک پیمانے پہ, ایک ترازو پہ تول لیں کہ آیا ماہ مبارک رمضان سے پہلے کی ہماری جو زندگی تھی وہ زندگی اور ماہ مبارک رمضان کے وارد ہونے کے بعد کی ہماری زندگی میں کچھ فرق آیا ہے یا نہیں آیا. اگر فرق پیدا ہو گیا ہے, مثلا پہلے میں نماز شب نہیں پڑھتا تھا, آج سے شروع کر دی,
میں نے ماہ رمضان کا استقبال بھی اچھے انداز میں کیا، اس کی خوشی بھی منائی، مبارکباد بھی کہی۔ اسی طرح سے پہلے خدا نخواست میری زندگی میں جھوٹ تھا، اب میں نے ترک کر دیا اس کے احترام میں، تو میں نے اس کا صحیح اس شریف مہمان کا کی صحیح مہمان نوازی کی۔ خیر، اور جب ماہ رمضان گزر جائے تو آدمی اس وقت بھی اپنی زندگی کے اوپر ایک نگاہ کرے اور دیکھے کہ میں کچھ تبدیلی اس بابرکت مہینے سے میرے وجود میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو خیر یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر مفصل ہمارے علماء بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو موضوع سخن ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کے بارے میں، چونکہ پورا ہفتہ یہاں پہ بات ہوتی رہی، تو میں اعتماد کو جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں رائج ہے اس کو اپنی نظر میں مثبت نہیں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اعتماد کوئی اعتماد نہیں ہے۔ صحیح، مثلا اعتماد کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پہ اعتماد کرے، صحیح، ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان دوسروں پہ اعتماد کرے، ایک اعتماد یہ ہے کہ انسان خدا پر اعتماد کرے۔ یہ جو پہلے 2 اعتماد ہیں، یہ اعتماد ان کو علماء نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ جی، مثلا آپ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں دیکھ لیجئے، وہ اس آیت کے ضمن میں اعتماد بالنفس کو اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اس آیت کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ اعتماد بالنفس جو ہے، جو اپنے نفس پہ اعتماد کرنا ہے، یہ غرب سے ایک آواز اٹھی تھی، اچھا، اور اس آواز کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو خدا پر اعتماد جو انسان کا ہوتا ہے، مثلا دیکھیے انسان جب اپنے خالق کے سامنے عاجز اور اس کے سامنے محتاج ہوتا ہے تو کس قدر اچھا ہے، لیکن جب انسان خود پہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، تو یہ چیز انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتی ہے، اور تکبر کا ایک ذرہ برابر انسان کے دل میں آ جائے، خدا ہر چیز معاف کر دے گا لیکن تکبر کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ خیر، جو اعتماد بالنفس، اسی بات کو پھر آغا جوادی عاملی، آغا طباطبائی کے لائق اور بہترین شاگرد آغا جوادی عاملی نے آگے اس بات کو بڑھایا، اور انہوں نے اس آیت کے ضمن میں کل ان صلاتی و نسکی و محیی و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کے ضمن میں انہوں نے آ کے پھر اسی بات کو ریجیکٹ کیا، اور ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ اعتماد بالنفس والی بات دین کے اندر کوئی نہیں ہے۔ دین کے اندر جو چیز ہے وہ آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر اسی بات کو آغا امام راحل نے، امام خمینی نے بھی آ کے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں، آداب النماز میں آ کر ریجیکٹ کیا، فرمایا یہ جو اعتماد بالنفس ہے، یہ اعتماد بالنفس غرب سے اٹھنے والی ایک آواز ہے کہ جو اعتماد باللہ کے راستے میں حائل ہونے کے لیے جو ہے ایک چیز بنا کے پیش کی گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں خرم بھائی، جو اعتماد بالنفس ہے کیسے آتا ہے؟ دیکھیے انسان کو خالق میں ابھی اپنے آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، اعتماد کیا ہے؟ میں یہاں سے اٹھوں گا اپنے گھر جاؤں گا، خدا شاہد ممکن ہے میں اس دروازے سے باہر نہ نکل سکوں۔ اچھا، جی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ممکن ہے میں ایک سے اگلی سانس نہ لے سکوں۔ کیسا اعتماد؟ کس بات پہ اعتماد؟ کہاں گیا وہ اعتماد؟ اعتماد کرنا ہے، کیسے کرنا؟ خیر، اس سے اگلی بات جو ہے دوسروں پر اعتماد، اس کو میں بعد میں، اسی بات کے اندر میں ایک چیز آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اعتماد کس طرح کیا جائے۔ اعتماد کیا جائے اس ذات پہ، اور یہ اعتماد عقلی ہے، یہ اعتماد دین اس اعتماد کی تائید کرتا ہے، اور اسی اعتماد کے ضمن میں سارے اعتماد آتے ہیں۔ جب آپ خدا پہ اعتماد کریں گے تو خدا پہ اعتماد کی صورت میں آپ کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوگا۔ خدا پہ اعتماد کیسر بھائی، یہیں سے گفتگو آپ کی آگے بڑھائیں گے معذرت کے ساتھ، مختصر ہم نے وقفہ لینا ہے، اور دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال ہماری گفتگو کو انہوں نے شروع کیا۔ یہاں پر ہم نے ایک مختصر وقفہ لینا ہے، چلتے ہیں ہم رباب پاس، دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جانی ہے۔ جی بہت شکریہ خورم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ہماری گفتگو کا آغاز بہت بہترین انداز سے ہوا، لیکن محترم ناظرین ساتھ یہاں مل کر لیں گے ایک وقفہ، اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔
मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी। एक बार फिर पूरी नसीम ज़िंदगी की जो टीम है उसकी तरफ से मैं आप सबकी खिदमत में रमज़ान मुबारकबाद जो है कहती हूँ, और चलते हैं वापस खोरम की तरफ ताकि हमारे मोहतरम मेहमानों के साथ जो है अपनी गुफ्तगू जारी रख सकें। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मेहमान हमारे, जो नाजरीन हमारे व्हाट्सएप पे पैगाम भेजे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे साथ बताता चलूँ कि डॉक्टर शब्बर अली हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और उनके साथ साथ कैसर साहब भी, डॉक्टर कैसर अब्बास भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी गुफ्तगू चल रही है हमारे हफ्ते के मौजू के सिलसिले में, उसका निचोड़ निकालने की हम लोग कोशिश करें। कैसर भाई गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, 3 मुख्तलिफ जो इकसाम बताई जाती हैं एतमाद की, और उसमें वो पहली जो किस्म है उससे मानने को वो कहते हैं कि वो बहरहाल गलत है, और उसी पे बात कर रहे थे। चलते हैं गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। जी दूसरा पहलू जो है मैं उसकी तरफ चलता हूँ जी, दूसरों पर एतमाद। ठीक है, दूसरों पर एतमाद हम कहते हैं कि करना चाहिए, बगैर एतमाद के हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। लाजमी है, ज़रूरी है कि एतमाद किया जाए, लेकिन किस पर एतमाद किया जाए? क्या मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसकी मैंने खुद परवरिश की है, मेरा बेटा, क्या मैं उस पर एतमाद कर सकता हूँ कि वो जवान होकर मेरा फरमा बरदार बनेगा? अगर ऐसा ही है तो आज सारी सोसाइटी में कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों से नाला हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा जिसको खुद पाला है, खुद पढ़ाया है, खुद मैं किस पे एतमाद, मैं दफ्तर में किस पे एतमाद कर सकता हूँ? मसलन इमाम राहिल फरमाते हैं, आप किसी का कल नहीं देखो कि कल वो क्या था, आज देखो कि इस वक्त क्या है। यानी इसका मतलब यह है कि कल वो फरिश्तों का उस्ताद था, अज़ाज़ील था, आज वो इब्लीस बन गया है। तकब्बर अज़ाज़ील रा खार कर बेजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। कल वो अज़ाज़ील था, आज वो लानतियों का सरदार बन गया है। किस पर एतमाद किया जाए? बस मालूम है बहुत सारी चीजें हैं खुरम भाई इसके ज़मन में, लेकिन टाइम के पेश नज़र मैं इसको बात को बहुत समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक एतमाद सच्चा है और हकीकी है, और वो एतमाद खुदा पे एतमाद है। जब खुदा पे एतमाद करेंगे, खुदा पे भरोसा करेंगे, खुदा पर तवक्कल करेंगे, तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, करातुत तौरात वल ज़बूर वल इंजील वल फुरकान, मैंने 4 किताबों का मुतालिया किया, हर किताब का खुलासा किया, और कुरान मजीद का जो खुलासा किया एक जुमले में खुलासा किया। वो खुलासा ये है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जिसने खुदा पर भरोसा कर लिया खुदा उसके लिए काफ़ी है। जनाब, जब हम खुदा की तरफ जाते हैं तो फिर देखते हैं कि इस एतमाद जो इस वक्त जिसकी हमें ज़रूरत है वो एतमाद कैसे बनता है। सबसे पहले खुदा हमें फरमाता है कि मैंने मोमिन को इज्जत दी है। ठीक है, इन्नल इज्जत लिल्लाहि वल रसूल वलिल मोमिनीन, मोमिन के लिए एक इज्जत रखी है, एक मकाम रखा है, एक मुकद्दस मकाम पर मोमिन को खल्क किया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इंसान तू मेरा खलीफा है, तू मेरा नायब है ज़मीन पर, यहां पर तू अपनी इज्जत और एहतराम का कायल हो जा। नफक अपनी वजह से, इस वजह से कि तुझे मैंने बनाया है, तुझे ये मकाम मैंने दिया है, और तेरे उसके बाद जो तेरी मसूलियत बनती है, जो तेरी जिम्मेदारी बनती है, उसको तू अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अंजाम दे, और ये ना देख के मसलन नतीजा क्या है। इमाम राहिल का यही जुमला है ना कि तुम्हारा काम अपना फरीजा अंजाम देना है, नतीजे को खुदा पर छोड़ दो। जब तुम इस तरह की जिंदगी गुजारोगे तो उस वक्त जो है तुम्हारे अंदर एक एतमाद पैदा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद एक भरोसा पैदा। देखिए भाई, एक बादशाह के बेटे को कभी आप देखते हैं कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो, उसको पता है बाबा खुद मुख्तार है, ममलिकत का मालिक है, जो चाहूं मैं कर दूंगा, है ना? वो कभी भी मायूसी की तरफ या नाउमीदी की तरफ या नाएतमादी की तरफ, जब हम बुराई की तरफ भी, जब हमारा खुदा पे एतमाद, और जब हम खुदा को रब्बुल आलमीन मानेंगे, पूरी कायनात का खालिक मानेंगे और उस पर एतमाद करेंगे, तो उस वक्त खुद ब खुद मेरे अंदर एक एतमाद पैदा हो जाए, इस वजह से कि मैं उसका बंदा हूं जिसकी कायनात के ऊपर हुकूमत चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भी, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने एतमाद के मसले को बयान किया। थोड़ी देर के लिए हम डॉक्टर साहब की तरफ भी जाएंगे, डॉक्टर शब्बर अली की तरफ भी आएंगे। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस आपका बहरहाल शोबा रहा है, बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाते हैं। आजकल दुनिया का एक माहौल जब हम देखते हैं तो ममालिक, वो मुसलमान ममालिक हों आपस में, वो यूरोप को उठा के आप देख लें, अमेरिका को उठा के देख लें, कहीं भी उठा के देख लें, आपस में कौमों का या मुल्कों का एतमाद बिल्कुल टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। ये बाकायदा तौर पे प्लानिंग होती है इस एतमाद को ख़त्म करने की, या नहीं ये ऐसा माहौल, लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि ऐसा नतीजा हमें मिल रहा है? जी, बहरहाल हमारे डॉक्टर साहब के बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब के जो पॉइंट्स थे जी, डॉक्टर साहब ने जो फरमाया था कि यानी खुदा पे एतमाद रखें, सही, और ये चीज़ जो खुद एतमादी या दीगर यानी कि दूसरों पे एतमाद करना, एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ सोसाइटी से, मैं इसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो माहौल है, जो फ़ज़ा है, ये क्या है कि ये सब चीज़ इंसान के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई यहाँ पर तस्वर
نہیں ہوتا. انسان محور بنا انسان دیا محور تھا. ٹھیک ہے بنتا ہے. جی. اور جب انسان محور بنتا ہے اور انسان کی جو ضروریتیں ہیں اسی پہ سب چیز چلتی ہے. اچھا. جب اگر ہم خدا کو محور رکھیں, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پر نہیں, یہاں پر خود انسان محور بنتا ہے. اور تقریباً جو بھی چیزیں جو بھی ہے, یعنی انسان کی جو بھی ضروریات ہے اسی سے دیکھا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ انسان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں کہ انسان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں انسان اس چیز کی تلاش میں ہے جو اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے. جب یہ انسان جب محور بنتا ہے تو اس سے آگے دوسرے مشکلات بھی پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سیکیورٹی کی بات ہوئی تو یہاں پر بالکل بھروسہ ایک دم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, کرو ہی نہیں, کیونکہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھو. مشینوں پہ کرو لیکن لوگوں پہ نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کو آپ مان رہے ہیں, تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی پہ اعتماد کرو. یعنی آپ کو مومن بھائی آپ کا ایسا رہنا چاہیے جیسا کہ آپ کا آئینہ ہے, آپ کی اچھائی کو بتائیں اور آپ کی برائی کو بتائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ سوسائٹی میں یہ چیز نہیں ملتی. اور تقریباً تمام یہ جو مشکلات ہے, یعنی اس کے گورننس وغیرہ کی طرف سے, یا جو بھی حکومت داری حکومتی لیول وغیرہ پہ, یا جو اس کے علاوہ جو بھی تھیوریز وغیرہ بھی اب جو سامنے آ رہی ہیں, چاہے وہ ریئلزم ہو, چاہے وہ لبرلزم کی تھیوریز وغیرہ ہو, یہ پورے انسان کی محوریت ہے اور یہ پوری غربی تھیوریز ہے جو آج کل جو ایسٹرن سوسائٹیز کو یہ خراب کر رہی ہیں, اسلامک سوسائٹیز کو یہ خراب کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبر علی, بڑی زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا موضوع کو کہ جیسے جیسے ہم لوگ دین سے, اپنے دین اسلام سے دور ہوتے ہیں, وہ جو کنسپٹ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے کہ سب سے پہلا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا تو سب کچھ تمہیں ملے گا, اس کے بالکل ایک اپوزٹ کانسیپٹ ہے جو آج کل بارہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ دیکھیں گے, اور جس کی وجہ سے نتیجہ ہم لوگوں کے سامنے. بہت شکریہ. ہم لوگ گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب پاس, دیکھتے ہیں رباب آپ لوگوں کے لیے کیا چیزیں لے گئی. کچھ میٹھی میٹھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, جیسے کہ بہت شکریہ خرم, بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. افطار کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, کوشش کروں گی کہ ان دنوں میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ افطار کے بعد جو ہے وہ فوری توانائی بھی جو ہے حاصل کر سکے. جی ہاں, جیلی کی تصویر ہے اور میٹھی میٹھی جیلی. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ افطار کے بعد جو ہے وہ جیلی کا استعمال کرتے ہیں یا جیلی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو جو ہے فوری توانائی بخشتی ہے. اور اس کے علاوہ جن افراد کا افطار کے بعد اکثر اس طرح ہوتا ہے شوگر لیول ان کے جسم کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جیلی کھانے سے آپ کا شوگر لیول جو ہے فوراً جو ہے بالکل صحیح لیول پر آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں ایک خاص مقدار جو ہے وہ چینی کی ہوتی ہے جو فوری آپ کے شوگر لیول کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جیلی کے اور بھی فوائد آپ کو بتاتی چلتی ہوں. جیلی کا جو اصلی مادہ ہوتا ہے حلال حیوانات کی ہڈی سے پایا جاتا ہے, تو اسی وجہ سے جیلی آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے, خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی ہڈیاں جو ہیں وہ اندرونی طور پر کمزور یا کھوکھلی ہوتی ہیں, وہ جیلی کا زیادہ استعمال کریں. چھوٹے بچوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جیلی کا زیادہ سے زیادہ ان کو استعمال کروائیں, کیونکہ ان کی نشو و نما کے لیے اور ان کی مضبوط ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جیلی جو ہے آپ کے جسم میں برے کولیسٹرول کو جو ہے وہ گھٹاتی ہے اور اس کی جگہ اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ جیلی میں امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے جو آپ کی افسردگی, اسٹریس یا ڈپریشن کو جو ہے وہ دور کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ جیلی سے آپ کے خلیے جو ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں, اور آپ کے خلیوں میں جو بناوٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے جیلی کھانے سے اس بناوٹ کے سلسلے میں ایک اچھی خاصی جو اس کی رفتار میں تیزی بھی پائی جاتی ہے. اور اگر آپ نہار منہ جیلی جو ہے وہ کھاتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ آپ کی جلد کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگی, خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی جلد جو ہے وہ خشک ہے. آپ کی جلد میں جو چکنائی ہوتی ہے یہ اس کی مقدار کو جو ہے وہ بالکل منظم کر دے گی, اور یہی جیلی کے کچھ خاص فوائد ہیں. اور جیلی کا استعمال کریں اور رمضان میں صحت مند رہیں. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
नाज़रीन, मैं वक्त को ज़ाया के बगैर लौटूंगी खुरम की तरफ ताकि अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी खुरम। बहुत शुक्रिया रुबाब जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाजरीन, गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आप लोग, बल्कि प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आप लोग पहुंच चुके हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर शबर अली के साथ और डॉक्टर कैसर अब्बास के साथ। और हम लोग, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है, मैं सवाल आप लोगों से नहीं पूछूंगा। कैसर भाई, आपकी तरफ आते हैं और आप 3-4 मिनट आपके पास होंगे, आप क्या किस तरह इसको पहुंचाएंगे? जहाँ तक दूसरों पे एतमाद का ताल्लुक है, दूसरों पे एतमाद, देखिए खुरम भाई, मसलन मेरे अब्बू तिजारत किया करते थे, एक शख्स से हम लेन देन था, वो पैसे देता रहा, माल लेता रहा, देता रहा, माल लेता रहा, लेकिन जब एक दफ़ा उसके हाथ में बहुत ज़्यादा माल आ गया, एक दफ़ा वो गायब हुआ कि आज तक ना मिला मसलन। ठीक है, कहाँ एतमाद किया जाए, कैसे एतमाद किया जाए, किस पे एतमाद किया जाए? भाई, एतमाद करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खालिक की तरफ देखें। अच्छा, जब खालिक की तरफ देखेंगे तो खुदा उस वक्त हमें फरमाएगा कि तुम दूसरों पर कैसे एतमाद करो। पूरी कायनात में तमाम मकातब फ़िक्र को कंगाल मारिए और देख लीजिए, किसी मकतब में इस कदर दूसरों पर एतमाद करने की ताकीद नहीं की गई जिस कदर कुरान ने ताकीद की। अच्छा। कुरान ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन। जन यानी गुमान, वो जो हल्की सी आपके ज़हन में किसी के बारे में एक छोटी सी वो मसलन मनफी शक आता है, फरमाया इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन, ये शक करना गुनाह है। वला तजस्ससू, किसी के बारे में जुस्तजू ना करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की गीबत ना करो। उसके बाद फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त काट के खाओ? फरमाया फकरहतुमूहु, तुम उससे नहीं, कभी तुम ऐसा नहीं। आइए पूरे मकातब फ़िक्र में मुझे दिखा दीजिए जितनी दुनिया में किसी मकतब फ़िक्र ने हुस्न ज़न करने के बारे में इस तरह के कलमात इस्तेफादा किए हैं जैसे कुरान ने किए, कि तुम में से कोई चाहता है कि अपने मुर्दा भाई की मैयत से, लाश से काट काट के गोश्त खाए? कुरान कहता है अगर तुम किसी के बारे में तजस्सुस करोगे, अगर किसी के बारे में सुएज़न करोगे, अगर किसी की गीबत करोगे, तो तुम ऐसे हो जैसे अपने मुर्दा भाई की मैयत से गोश्त काट के खा रहे हो, और यकीनन तुम ऐसा करने को तैयार नहीं हो, गोया तुम गीबत नहीं करोगे, तुम किसी के बारे में तजस्सुस नहीं। भाई देखिए, इस्लाम का एक फ़िक़ही कानून है, और फ़िक़ही कानून ये है कि सारी चीज़ें जो हलाल खुदा हैं वो हलाल हैं उस वक्त तक कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि वो नजिस हो गई है, वो पाक है। ठीक है, जो चीज़ें, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल और पाको पकीज़ा खल्क़ की हैं, वो उस वक्त तक पाको पकीज़ा हैं जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये नजिस हैं। अब इसी कानून को हम अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तमाम मुसलमान, मैं फिर अर्ज करता हूँ, तमाम मुसलमान हमारी नज़र में शरीफ हैं, मोमिन हैं, पाको पकीज़ा हैं, मोतमिद हैं, उस वक्त तक कि जब तक हमें किसी के ऊपर ये यकीन ना हो जाए कि ये बंदा खाइन है, खयानतकार है, गैर एतमाद, इसके ऊपर एतमाद करना सही नहीं है। उसके अलावा अब आप इस कानून को मद्देनजर रखते हुए अपने दफ्तर में इस कानून को अप्लाई करें। किसी के बारे में हत्ता न टो लगा सकते हैं, न सुएज़न कर सकते हैं। मसलन उसकी शख्सी जिंदगी के बारे में आप टो लगाएंगे, गुनाह करेंगे। उसकी गीबत करेंगे, आप गुनाह करेंगे। उसके बारे में तजस्सुस करेंगे, सुएज़न करेंगे, आप गुनाह। अब देखिए, जब ये कानून अपने मदरसे में, अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में अप्लाई करेंगे तो दफ्तर का माहौल कैसा होगा? क्या जन्नत नज़ीर नहीं होगा? यानी जब खुदा के पास जाएंगे, खुदा हमें एतमाद के तरीके सिखाएगा। लेकिन सबसे बढ़कर एतमाद, फिर इसके अलावा एक यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम आम जिंदगी में देखते हैं, किसी के ऊपर हम ज्यादा एतमाद करते हैं, किसी के ऊपर कम एतमाद करते हैं। किसके ऊपर ज्यादा एतमाद करना? जिसके बारे में खुदा ने कहा, भाई मैं यहाँ पे कुल्ली मीडिया पे बैठ के कुल्ली कानून बता रहा हूँ, जाओ मेरा ये कौल जो है आप इसको कंगाल कर, इसको आजमा कर देख लेना कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता होगा उस पे आंखें बंद करके एतमाद कर लेना, वो आपके साथ खयानत नहीं करेगा। और जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता होगा, वो चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना, उस पे एतमाद सोच समझ कर करना, उस सेंस में तो जरूर करना जिस सेंस में इस्लाम ने कहा है। और बाकी चीज यह है कि एतमाद करने के लिए बसीरत चाहिए है। इकबाल कहते हैं कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। मसलन जब तक बसीरत ना हो उस वक्त तक आदमी की शनाख्त नहीं होती। फिर फरमाया, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुमको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, नया जमाना नहीं सुबह शाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, जब तक उसके सामने अज्जो इनकसारी नहीं करेंगे, जब तक उससे मांगेंगे नहीं, ये दिले बीना और कल्बी बसीरत नहीं मिलेगी। जब तक कल्बी बसीरत नहीं मिलेगी, लोगों को पहचानने की शनाख्त नहीं मुझे। इसीलिए फरमाया गया, रिवायत में एक दुआ है कि अमूमन दोस्तों को भी ये दुआ करनी चाहिए, मुझे भी किसी बुजुर्ग ने ताकीद फरमाई थी कि कहा जाए कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हुआ,
پروردگارہ مجھے چیزوں کو ویسے کر کے دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے. تو اس طرح سے ضروری ہے کہ انسان کو پروردگار عالم پہ اعتماد اور اعتقاد رکھنا چاہیے، اور اس اعتقاد کے ضمن میں یہ سارے اعتقاد اور اعتماد آ جاتے ہیں. بہت زبردست، بہت شکریہ کیسر باز، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب مختصر وقت ہے. جی ہاں بہرحال یعنی اعتماد ایسی چیز ہے کہ یعنی بالکل اس کو سوسائٹی میں رہنا چاہیے. اور اعتماد دراصل دیکھیں، میں یہ کہتا چلوں کہ ناظرین کو کہ اگر آپ دوسروں کے لیے جو چیز چاہ رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اچھا، جب آپ اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں رہنا، تو ویسے بھی آپ کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ہونا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی غیبت وغیرہ نہ کریں، کسی کے بارے میں کوئی غلط کام یا غلط فکر نہ سوچیں. ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں ایک روایت کی طرف میں آگے چلتا ہوں، ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی تھی، آ کے مل رہی تھی ان سے، اور رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص جا کے افطار کر. اچھا، تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ کیوں رسول اللہ، کیا میں تو روزہ ہوں؟ کہنے لگے کہ تو روزہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے یہاں پر اپنے ایک مومن بھائی کا یا مومن کا گوشت کھایا، یعنی وہ غیبت کری تھی. جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ یعنی ایک مردہ کھانا، ایک مردہ مومن کا یعنی گوشت کھانا، تناول کرنا، اسی طرح ہے کہ ہم اگر ماہ مبارک رمضان میں کسی کے بارے میں اگر ہم بدگمانی کریں، بدذہنی کریں، تو آٹومیٹکلی ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی گناہوں سے، یعنی جو ذہنی گناہوں سے بھی یہ چیز ممکن ہے. ماہ مبارک رمضان ہے، انشاءاللہ ناظرین کی امید ہے کہ ناظرین عبادتوں کی طرف آگے بڑھیں اور سوسائٹی اپلفٹمنٹ کی طرف آگے بڑھیں. اور وہ کیسا آ سکتا ہے؟ اللہ پہ اعتماد کرنا، آپس میں بھروسہ رکھنا، اور اللہ کے جو قوانین ہے اس کو سوسائٹی میں